ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ یا ابن آدم انی لک محب، انی لک محب فبحقی علیک کن لی محب۔ تو وہاں سے تو یہ ندا آج بھی ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ پہلا لشکر جو شام میں داخل ہوا وہ عمرو بن عاص کا تھا رضی اللہ عنہ، 8000 کا دستہ تھا، انہیں پتہ نہیں تھا اور روم تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ وہ 1,00,000 کا لشکر جرجیس ان کا سردار تھا، انہوں نے دفعتاً حملہ کیا اور 1,00,000 اور 8,000 انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رجز بھول گئے۔ عرب لڑائی میں جو شعر پڑھتے تھے انہیں رجز کہتے تھے، لیکن ہمیں رجز بھول گئے اور ہم نے سمجھا ہا ہنا المحشر اليوم، آج یہیں ہماری قبریں بنیں گی، اور ما کان قولنا الا ان یا رب محمد انصر امت محمد، ہم سب کی زبانوں پر ایک بول تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اور 30,00,000 کے مجمع کی آہ و بکا نہیں تھی، ایک لفظ یا رب محمد انصر امت محمد۔ عبداللہ بن عمر بھی اس لشکر میں تھے، فرماتے ہیں کہ جب زوال ہوا اور سورج ڈھلا، میری نظر پڑی آسمان پر تو ان فرجت فی السماء فرجۃ، میں نے دیکھا آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے جن کے اوپر سوار اور ان کے سفید عمامے، وَيَقُودُهُمْ فارس، اور ان کے آگے ایک سوار، سب کے ہاتھوں میں نیزے، اور وہ کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر۔ غزہ کے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، نئے معصوم بچے ذبح ہو گئے، اتنے بوڑھے جو شہید ہو گئے وہ تو مزے میں چلے گئے، لیکن جو زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، ماں باپ مر گئے، خیموں میں پڑے، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا دعا میں یا اللہ آ جا، یہ میرے ذہن میں ایسے ہی واقعات گھومتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں شاید میرے پکارنے پر بھی آ جائے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے سروں پر آ کے غائب ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پورے روم کا لشکر پیٹ پھیر کے بھاگ رہا تھا، اور حضرت عمرو بن عاص نے اعلان کیا کہ کوئی پیچھا نہ کرے، کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، کوئی پیچھا نہ کرے۔ سے ہمیں یہ کہ تیرے مار کا آ رہا ہوں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلوار، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ اس سے ہی رہ گئے، کہانیاں رہ گئیں۔ ایک واقعہ اور یاد آ گئے، جب یرموک میں سارے اکٹھے ہو گئے روم، تو حضرت خالد اور ایاز بن غنم یہ عراق میں لڑ رہے تھے، 2 لشکر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید سے فرمایا کہ تم فوراً شام پہنچو اور وہاں لشکر کی کمان سنبھال۔ ایک صحرا تھا، 1 ہفتے کا سفر، دوسرا راستہ جو تھا چلتا ہوا وہ 21 دن کا تھا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں صحرا پار کروں، سب نے کہا
ہلاک ہو جائیں گے. کہنے لگے جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ ہلاک نہیں ہو، جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ وہ ہلاک پار کر گئے. دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر. اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا. بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا. اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا. میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، تو فرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان. نہیں یا ابن آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تو اس سے پیار کرتا. میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال لیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں. اتحبب علیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے. کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار لیتا ہے. جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے تو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، ارے جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا. تو کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار ہے جس رات کو یہ توبہ کرے. وَإِنْ أَطَعَنِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بچو، ہم سب نے ایک دن اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے. جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں. تو فرشتوں نے کہا زمین تو چھوٹی سی ہے، کیسے پورے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت پیدا کروں گا، آتے بھی رہیں گے، جگہ چھوڑ کے جاتے بھی رہیں گے، نئے آ کے رہیں گے. یا پھر انہیں زندگی کیسے اچھی لگے گی؟ جب انہیں پتا ہو کہ میں نے مر جانا ہے تو انہیں زندگی کیسے اچھی لگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں میں طمع پیدا کروں گا، امید پیدا کروں گا. وہ 80 سال والا بھی آگے 100 سال کے منصوبے سوچے گا. تو یہاں سے جانا ایک حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کہ ہر ایک میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. صرف ایک ہستی تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا بھی گیا اور ان کو اجازت بھی دی گئی، عش ما شئت. میرے محبوب، آپ جتنی زندگی چاہتے ہیں لے لیں، آپ کے لیے کوئی پابندی، لیکن فإنک میت، موت آپ کو بھی آئی.
اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا سوائے اللہ کے. یحیی و یمیت ہے, الحی القیوم ہے, لا تأخذہ سنہ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی کو اعظم آیت فی القرآن, لمبی نہیں, عظیم آیت, عظیم آیت. سارے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن, اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ, اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. اس میں اللہ نے اپنا آپ بتایا ہے, میں کون؟ اللہ, میرا نام ہے اللہ. ہم نے نام بنا دیا خدا. علماء بھی خدا بول رہے ہیں اور عوام بھی خدا بول رہے ہیں. خدا کی تو جمع ہو جاتی ہے, کئی خداؤں کو میں نہیں مانتا. میرے رب کے لیے وہ نام چاہیے جس کی جمع نہ ہو سکے. اللہ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, اننی انا اللہ لا الہ الا انا, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم. هو اللہ الذی, هو اللہ, اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد, واللہ خلقکم من تراب, یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ. یہ لفظ خدا اللہ کی شان سے بہت نیچے ہے. میرا نام طارق جمیل ہے, اب تم مجھے سرور کہنا شروع کر دو تو مجھے اچھا لگے گا. میرے رب کا نام ہے اللہ, اور باقی اس کی صفات ہیں الرحمن, الرحیم, الملک, القدوس, السلام, المومن, المہیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, الخالق, الباری, المصور, الغفار, القہار, الوہاب, الرزاق, الفتاح, العلیم, القابض, الباسط, الخافض, الرافع, المعز, المذل, السميع, البصير, الحكم, العدل, اللطيف, الخبير, الحليم, العظيم, الغفور, الشكور, العلي, الكبير, الحسيب, الجليل, المقيت, المجيب, الواسع, الباعث, الشهيد, الحق, الوكيل, القوي, المتين, الولي, الحميد, المحصي, المبدل, المعيد, المحيي, المميت, الواجد, الماجد, الواحد, الأحد, الصمد, القادر, المقتدر, المقدم, المؤخر, الأول, الآخر, الظاهر, الباطن, الوالي, المتعال, البر, التواب, المنتقم, العفو, الرؤوف, مالک الملک, ذو الجلال. کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے کون جہنم میں جائے گا؟ بولو, بتاؤ دورے والے, زور سے بولو. ہاں, کون جائے گا؟ بڑے مفتی بتا. ہاں, عالم. عالم جہنم میں نہیں جائے گا, جہنم کا ایندھن بن کے جائے گا. ایندھن میں اول من تسعر به نار جہنم, اول من يدخل نار جہنم نہیں ہے. سب سے پہلے جہنم میں کون داخل ہوگا؟ اول من تسعر به, سب سے پہلے جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. تم کیا سمجھتے ہو یہاں کھڑے ہو کہ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں؟ اپنی واہ واہ سے میں خوش ہو رہا ہوں. میرا رواں رواں کانپتا ہے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیوں کرتے تھے, میرے پاس کیا جواب ہوگا. سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا عالم صاحب, علامہ صاحب, قاری صاحب, پھر شہید, پھر سخی. ایندھن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے جب گرتے ہیں تو اتنی تباہی آتی ہے, کچھ نہیں بچتا, کچھ نہیں بچتا. لوگوں کی آواز سے
بے پرواہ ہو جاؤ. رقلا الى اللہ من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد لیتک تحلو والایام مریرة ولیتک ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت الشراب من ودادك صافيا وشربي من ماء المعين السراب فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. تم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں واہ واہ ملے، اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ لوگوں کی جیبوں پر تمہاری نظر ہو. صبر کر جاؤ، صبر کرو، صبر کرو. اعلان کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت میں دوری کیا رہ گئی ہے؟ اذا اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغوں کے ساتھ بیان کر رہا. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. دن ہی کیا رہ گئے ہیں؟ ہاں، دوڑنے دو دنیا والوں کو دنیا کی دوڑ میں. جب انہیں موت آئے گی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، تمہیں موت آئے گی سب کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے، اور میرا اللہ آئے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. میرے رب کا عرش آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. میرے رب کا ترازو آئے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور میرے رب کا پل آئے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. میرے رب کی جہنم آئے گی. وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. میرے رب کی جنت آئے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. پھر میرے رب کا اعلان ہوگا، یا عبادی انی انصت لکم منذ خلقتکم الی یوم احییتکم اسمع اقوالکم و ارا افعالکم فالیوم انصتوا لی. میرے بندو، تمہیں پیدا کیا، تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا. آج میرے پاس آئے ہو، آج تم سنو گے، میں بولوں گا. اس حیبت کے وقت میں یومن یجعل الولدان شیبا. بچہ بوڑھا ہو جائے گا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور خوف کا عالم ہوگا. ہر انسان موت کی تمنا کرے گا. اس وقت ایک اعلان ہوگا، این الفقہاء. اعلان ہو رہا ہے، این الفقہاء، این الائمہ، این المؤذنون. پہلا اعلان عام، دوسرے دو اعلان صرف امت محمد کے لیے. کہاں ہیں علماء؟ یہ اعلان ہوگا، کہاں ہیں علماء؟ اس میں پہلی امتیں، یہ امت مشترک، تمام امتوں کے علماء کھڑے ہو جائیں. این الائمہ، ائمہ مساجد کھڑے ہو جائیں. باقی امتیں پیچھے رہ گئیں کیونکہ کسی امت میں باجماعت نماز نہیں تھی، انفرادی نماز تھی، مسجد نہیں، معبد تھا. باجماعت نماز اس امت کو ملی. کسی امت کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، تسبیح. وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے، کتاب کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا. لہٰذا ائمہ اس امت کو ملے، قرآن اس امت کو ملا، حفظ اس امت کو ملا، تلاوت اس امت کو ملی، رکوع اس امت کو ملا. کہاں ہیں ائمہ مساجد؟ جو روز بے عزت ہوتے ہیں، روز. این المؤذنون. اور اذان دینے والوں کا اس سے بھی برا حال ہے، سود خور بھی آ کر ان کو گالیاں دیتا ہے. کہاں ہیں اذان دینے والے؟ یہ بھی اسی امت کو ملا ہے تحفہ، چونکہ اذان کسی امت میں نہیں، اسی امت میں ہے. اور المؤذن لا یدود فی قبرہ. مؤذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا، قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا.
بڑے بڑے صالحین کو کھا جاتی ہے قبر کی تپش، گرمی، حرارت. مؤذن کو قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی، مؤذن کو قبر کی تپش ہاتھ نہیں لگا سکتی، قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. میرے رب کی حفاظت ہے، اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہے. سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا، پھر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا، اور پھر مؤذن کو کپڑے پہنائے گا. علماء بھی بعد میں، شہداء بھی بعد میں، صالحین بھی بعد میں. ہاں، مؤذن اذان دینے والے کو اللہ کپڑے پہنائے گا. تو اعلان ہوگا، این الفقہاء این الائمہ این المؤذنون. کھڑے ہو، آؤ، چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھو. ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں، ان کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں، ان کو ناشتہ کراؤ، میں لوگوں کا حساب لوں. ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگا. وہ ساری دکھن دور ہو جائے گی، سارے دکھ دلدر دور ہو جائیں گے جب اللہ کہے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے، آؤ آج ہم تمہاری قدر کریں. لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے، لوگ کیا جانے حدیث کیا ہے، لوگ کیا جانے دین کیا ہے. وہ تو بک گیا. ہے مغرب کے اقتدار نے کوئی ایک دکھ تھوڑا پہنچایا، سب کچھ چھین لیا ہم سے. دین کی عظمت گئی، دین کی قدریں گئیں، دین کی محبت گئی، قرآن کی عظمت گئی، قرآن کی قدر گئی، قرآن والوں کی قدر گئی. تو میرے عزیزو، اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے چلو، اس کے محبوب کو اپنی منزل بنا کے چلو. میرے نبی نے فرمایا تم پر دکھ درد آئیں تو میرے دکھ درد یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے محسوس ہوں. سب سے بڑی ہستی وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، کلمے کا جزو لازم، انتخاب حروف. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں کوئی نقطہ نہیں. لفظ اللہ 4 حرف ہیں.